اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ جو فلائٹ جس کا سوشل میڈیا پہ بھی جب یہ کچھ ایک سال بعد چاہے کچھ مہینے بعد جب انسیڈنٹ ہوا اس کا فلائٹ ڈیٹیل اس کا فلائٹ پاک نیوز میں رپورٹ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے اور حکومت ہمیں اس فلائٹ مینیفیسٹ کا انفارمیشن دے. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک متوازن خارجہ پالیسی پہ بلیو کرتی ہے. کل اگر بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بنتے یا حکومت آتی ہے تو اسرائیل کے لیے اس کی پالیسی کیا ہوگی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی جیسے کشمیر پہ واضح ہے ویسے فلسطین پہ واضح ہے. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور فلسطین کے جو عوام کے ساتھ PLO کے ساتھ جو تعلق تھا وہ آپ کے سامنے ہے. یاسر عرفات صاحب تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قریب خدا بخش کے مزار پہ آ کے فاتحہ بھی دیا ہے. ہمارے بڑے گہرے اور مضبوط تعلق ہے فلسطین کے عوام کے ساتھ. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو کے فیصلے کشمیر کے عوام کریں اور ہم کشمیر کے عوام کے حقوق پہ چلیں گے ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا جو ایشو ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ صرف اور صرف فلسطین کے عوام لے اور ہم ان کے حکم پہ چلیں. سر یکم کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی شرکت کرے گی؟ سر کیوں نہیں شرکت کریں گی؟ جب میرا بجٹ اسپیچ میں نے ہی مطالبہ کیا کہ افغانستان پہ جو بھی ادارے اور جو بھی وزارت اس ایشو میں انوالوڈ ہے وہ ہاؤس کو پارلیمان کو بریف کیا جائے. جب میں نے یہ مطالبہ کیا تب اسپیکر نے ہاؤس میں میرے بات مانا اور کہا جیسے ہی بجٹ ختم ہوگا ہم یہ میٹنگ بلائیں گے. اور اب بجٹ کا پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ کل کے بعد مکمل ہوگا اور دوسرے ہی دن انہوں نے افغانستان پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ رکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شرکت کرے گا. میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور میں خود شرکت کروں. بلاول صاحب ہم ان کا یہ فیصلہ کو اس کا یہ ڈیسیجن کو ویلکم بھی کرتے ہیں. چیئرمین اسرائیل کے حوالے سے جس جہاز کا ریکارڈ آ رہا ہے ردار 24 پر وہ آپ لوگوں کے سارے سیاستدانوں کو دوست سمجھے جاتے ہیں. ان کے خلاف بڑی بار مظاہرے بھی ہو رہے ہیں بڑے بلڈر ہیں. اس حوالے سے نام ذرا لے لیں. علی ون ہے جہاز کا نام. ملک ریاض کے بیٹے. تو اور وہ بڑے جو بھی فلائٹ ہو جس کا بھی ہو خود بھی پوچھیں اس سے لیکن جس کا بھی فلائٹ ہو اگر آپ پرائیویٹ فلائٹ بھی لے رہے ہو یا آپ کمرشل جہاز پہ چاہ رہے ہو اس کا مینیفیسٹ ہوتا ہے. میرے پاس ویسے جو انفارمیشن ہے وہ اس جہاز کے حوالے سے نہیں تھا. وہ جو آپ ذکر کر رہے ہو وہ دوسرا ملاقات ہے. ہمارا جو نیشنل سیکورٹی وہ USIP سے آیا ہوا ہے اس کا ملاقات ہے. اس پہ بھی ہمارے بڑے سنگین سوال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو جواب دیا جائے. یہ دوسرا جہاز ہے جو نومبر پہ پہلے پاکستان سے باہر جا کے پھر جا کے وہاں اسرائیل میں 10 گھنٹے کا تک تھا. تو اس جہاز کا آپ بھی انویسٹیگیٹر رپورٹرز ہوں. یہاں سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اگر یہ دوسرے ممالک سے گئے ہیں اس ممالک سے یہ انفارمیشن لیا جا سکتا ہے. میں ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے. اگر یہ جہاز ہمارے سرزمین سے اٹھ کے وہاں پہنچا تھا اور وہاں کا نیوز پیپر کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا قریبی دوست عمران خان کا وہ اسپیشل اسسٹنٹ جس کے لیے اس نے تو الیکشن کے دوران NRO کا بندوبست کر دیا تھا. اب میرا خیال میں قوم کے سامنے یہ انفارمیشن تو ہونا چاہیے. ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. حکومت کا جو بھی پالیسی ہے وہ ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے تو بتائے وہ قوم کے سامنے لے کر آئے. یہ جو رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں اس پہ ہمارے we have serious concerns. حکومت بجٹ پاس کرانے جا رہی ہے. سر سندھ اسمبلی میں ارکان چارپائی لے کر آئے یہ غیر سنجیدگی ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح کے جیسے یہاں بھی کارٹونز ہیں وہاں بھی کارٹونز ہیں. جیسے یہاں بھی ابھی تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں وہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینر پہ ہیں. اور میں سنا ہوں کوئی آج بھی کچھ تماشا ہوا. ہر دفعہ تماشا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ مذاق کی بات ہے شور تو کرتے چوٹ کیے ہیں. لیکن وہ جو ممبرز اسمبلی سندھ کے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیوں ایک ووٹ بھی انہوں نے ایک کا موشن پیش نہیں کیا. اتنا سنجیدگی ہے تو وہ بجٹ پروسیس میں تماشا کرنے کے علاوہ جس دلچسپی اور جس سیریسنس کے ساتھ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ممبرز
आपने देखा होगा पूरा वीकेंड हुआ, आज भी चलता रहा। जिस तरीके से वो अपना कट मोशंस पेश कर रहे हैं साबित करता है कि एक आपने बजट पढ़ा, दूसरे आपके कुछ तजवीज़ होंगे। तो वहाँ ये संजीदगी भी नहीं है। और जो आज हुआ है, हम उम्मीद रखते हैं कि स्पीकर सिंध असेंबली उस असेंबली का तकद्दुस और उसका जो हैसियत है उसको संभालेगा। स्पीकर साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो असेंबली जिससे पाकिस्तान का करारदाद पास हुआ, वहाँ इस किस्म के तमाशे तो नहीं हो सकते, और अगर हुए हैं तो जो भी इन्वॉल्व है इनके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर मेरे जमात से कोई इन्वॉल्व है तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि स्पीकर साहब उनके खिलाफ एक्शन। आप समझते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? जो स्टांस है हुकूमत का, उसको किस तरह से देखते हैं? खान साहब ने कहा जो अमेरिका को अड्डे नहीं देने। देखो, खान साहब के जो भी स्टेटमेंट है हम उनको इतना सीरियसनेस के साथ इसलिए नहीं लेते कि हर स्टेटमेंट और हर पोजीशन जो खान साहब ने लिया है जब से वो सियासत में आया है आज तक, उसने तो और हर पोजीशन से हर मौके पे यू टर्न भी लिया है। तो इस स्टेटमेंट का कोई हैसियत नहीं है, हम बिलीव ही नहीं करते हैं। लेकिन हम समझते हैं जो कल का मीटिंग है उसमें हमारे पास एक मौका होगा। पीपल्स पार्टी ये समझती है सर, आप कश्मीर में अमेरिका को, हम कल का मीटिंग में हमें बताया जाएगा कि असल हकीकत क्या है। बिलावल साहब गुज्जर नाले के मुतासरीन मुजाहरे करे मलिक रियाज के खिलाफ, कल सिंगार नूरानी को गिरफ्तार किया गया और इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि मलिक रियाज और बेरिया टाउन क्या पुष्पनाई कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा रिसर्च करें, आप भी जर्नलिस्ट हो। गुजर नाला अलग इशू है, भारियाटार अलग इशू है। जहां तक गुजर नाले के हवाले से इशू है उस पर मैंने मुसलसल एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है, अपने सूबे में मीडिया के सामने, पार्लियामान के सामने पेश करता, आज आपके सामने पेश करता। हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान दिलवाने वाले जमात हैं। हम मकान छीनना जानते ही नहीं हैं। अब इतना एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मेरा सूबा में पैदा हुआ, एक गुजर नाला और औरंगी टाउन के साथ जो किया जा रहा है, अदालती फैसलों पर एहतराम करते हैं, हम अदालत एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके ऑर्डर के मुताबिक जो कराची के KMC होता है, जो वफाकी हुकूमत है, उनके लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं इन गुजर नाले के और औरंगी टाउन के। गुजर नाले की जो नाले पे आबादी है और उसको फैसिलिटेट करने के भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हुकूमत सिंध को। और मैं इन मुतासरीन ने अपील भी की और अफसोस के साथ उनका अपील रिजेक्ट भी हुआ है। अब हम ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इसलिए है कि आप सबके लिए तो गुजर नाला पता नहीं आपको पता है या नहीं, इसका इफेक्ट 96,000 पीपल पे होगा। इसमें आप 100,000 पीपल को एक पैंडेमिक के दौरान जबरदस्ती बेघर कर रहे हो। आप उनको उनके इन एक्सचेंज आप ना रिसेटल कर रहे हो, ना नया घर दे रहे हो, और एक मामूली सा कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। अब यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया, इन्होंने भी इस इंसिडेंट का नोटिस लिया और अलार्म इजहार किया है कि ये संगीन खिलाफ वर्जी है ह्यूमन राइट्स। हम भी चाहते हैं कि गुजर नाला में साफ हो, बहुत से नाले हैं वैसे साफ करवाने के लिए, कोई खुशी से नाला में नहीं रहता, तो कोई खुशी में गंद में नहीं रहता, ये लोग मजबूर हैं वहां रहने का। हमने अगर उनको हटाना है तो बिल्कुल ये काम हो सकता है सही टाइम फ्रेम में, जहां हम इंश्योर कर सकते हैं कि पहले हम उनके लिए एक नया घर तो बनाएं, फिर हम उनको शिफ्ट किया जाए। Unfortunately, this is not happening. After the UN report has come, I call upon the Sindh government and the Sindh cabinet to take notice of the United Nations human rights appeal for the people living in Gujranwala, living in Karachi. और इसको कैबिनेट को भी डिस्कस करना चाहिए, पार्लियामान को भी डिस्कस करना चाहिए, और फिर हमें इसको सुप्रीम कोर्ट के पास लेना चाहिए कि आप अपने फैसले फिर एक बार फिर नजरअंसानी करें। हम बिल्कुल अदालत का एहतराम करते हैं और कोई कंटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अपील करते हैं
کہ کراچی کے غریب عوام کو آپ ہمیں زبردستی بیکار نہ کروایا جائے. یہ ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر 100,000 افیکٹیز کے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو رہ رہے تھے، جن کے پاس الیکٹریسٹی گیس کے کنیکشنز ہیں، جو رینٹ دے رہے، جن کا they shouldn't have to justify کہ ان کا انسانی حقوق، آئینی حقوق، چھت کا ان سے اس طریقے سے نہ چھینا جائے. سر گلگت بلتستان میں الیکشن کیمپین آپ کی دیکھی، اس میں لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جیتے گی. پھر کشمیر میں بھی آپ کی جو کیمپین ہے بڑی واضح ہے. تو اس دفعہ الیکشن کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے ریزلٹ گلگت والے تو نہیں ہوں گے؟ جہاں تک ہم آپ کو بہت شکر گزار ہے. بالکل آپ سب نے دیکھا جس طریقے سے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے صرف ایک ہی آپشن تھا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھا. اور ہم جو گلگت بلتستان کے عوام کے شکر گزار ہیں کہ اتنے دھاندلی کے باوجود، کھلا مداخلت کے باوجود انہوں نے پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو نوازا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، اور سب سے بڑا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دلوائے تھے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں. اب سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے میرا جمیل سے اور باقی سب سے سیٹ چھینے گی، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. ہم سپیس کسی کو نہیں چھوڑتے. ہم جانتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری حرکتیں کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی میدان ان کے لیے کھلا نہیں چھوڑے گا. ہم جانتے ہیں کہ ریاست اپنا وسائل استعمال کر رہے ہیں، وفاقی حکومت مداخلت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری طریقے سے اپنی کیمپین چلائے گا. اور اگر ان کے فائدہ میں ہے کہ ان کے پاس حکومت ہے، وہ زور شور پیسہ سے، خرید و فروخت سے، دھاندلی سے جتنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے.